یہ جس فرش عزا پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں پہ دعائیں ایسی ایسی طریقے سے قبول ہوتی ہیں کہ جس کا آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سے معجزات ہم نے زندگیوں میں دیکھے، اپنی زندگیوں میں دیکھے، چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی کسی تعلیم پہ عمل کر کے اس عمل کو بجا لائے، تو وہ عمل جو سیکھا وہ اسی مجلس عزا سے سیکھا، اس کے اوپر عمل کیا، زندگیاں بدل گئیں۔ اگر کسی کو یہاں پہ آ کے شفا ملی، کسی کو آنکھیں ملی، کسی کو زندگی ملی، بہت چیزیں اس فرش عزا سے ملتی ہے۔ تو جب بھی خاص طور پہ بچوں کو بلائیں، اور خاص طور پہ جو میں حذیل سے کہوں گا کہ بچوں کو بلائیں، یہاں بیٹھیں، یہاں پہ بیٹھنے سے صرف عقلیں نہیں کھلتی، یعنی عقلیں تو منیمم کھلتی ہیں، آپ کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے، آپ کے وہ کام ہو جاتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس طریقے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو شیطان ہر جگہ سے جو حملہ کر رہا ہے اس کو مضبوط یہاں پہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد 24 گھنٹے 365 دن جو حملہ ہے اس سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو صراط مستقیم پہ لوگ قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ اور ہمارے سامنے اگزامپل ہے 90% آف مسلمز، جو کہ 1.8 بلین مسلم بنتے ہیں، ان کی اگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کیا خیالات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس طریقے کے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے دن جو مجلس تھی اس کے اندر ذکر کیا تھا، کس طرح وہ فزیکل لمیٹیشنز کو اللہ تعالیٰ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ تو اپنے آج کی مجلس میں میری کوشش یہ ہے کہ پہلے جلدی سے ریکیپ کر لوں جو پچھلی 2 دنوں میں بات کی، اور اسے اس مقام سے لے کے وہاں تک لے جاؤں جہاں پہ ہمیں ایکچوئل ایکشنز پتا چلیں جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ یہ 3 دن پہلے میں نے سوچا تھا، لیکن جہاں پہ اب ہیں ہم، لگتا یوں ہے کہ ان ایکشنز کا صرف ذکر کریں گے، اور پھر بعد میں اللہ نے زندگی دی تو ان ایکشنز کی ڈیٹیل میں جائیں گے کہ وہ ایکشنز کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، تاکہ ہم اپنی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کر سکیں، اس کے بعد ایکشن کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلے دن جو مجلس ہوئی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو ہم نے 12 دن محرم کی مجالس اٹینڈ کیے، اس کے اندر کانسیپٹ تھا ولایت اللہ، ولایت خدا، ولایت رسول اللہ، ولایت امیر المومنین اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، اور اس ولایت سے کنیکٹ کرنا تھا کہ ہم پہلے پہچان سکیں کہ اللہ تعالی کی کیا ریالٹی ہے۔ اور ہم لوگوں نے مختلف دعاؤں کے حوالے دیے، اس کے اوپر بات کی، پھر صحیفہ سجادیہ سے کہ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ڈیفائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ڈیفائن کیا ہے۔ اس کے بعد کل کی مجلس میں ہم لوگوں نے اس بات کے اوپر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس دنیا کے امور کو چلاتا ہے، کس طریقے سے چوتھے امام نے صحیفہ سجادیہ میں فرشتوں کے بارے میں بتایا، کس طریقے سے روح القدس سے اللہ تعالیٰ اپنے کام لیتا ہے۔ یہاں پہ بات رک گئی تھی، آج جہاں پہ بات رکی تھی وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کل کی مجلس میں چوتھے امام کا ایک خطبہ میں نے گوش گزار کیا تھا، اس کی چند باتیں جس میں امام کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ تقوی کی میں تمہیں تاکید کرتا ہوں، اور یہ تاکید کرتا ہوں کہ یاد رکھو موت تمہارے پاس اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ گویا تم مر چکے ہو۔ اور اس کے بعد تمام وہ مراحل کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جس کے اندر موت، قبر میں کیا ہوگا، کس طرح سے سوال جواب ہوں گے۔ اس کے آگے اس خطبے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تم لوگوں کو تقوی کی تاکید کرتا ہوں اور اس دنیا کی رنگینیوں سے ڈراتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر محو نہ ہو جانا،
یہ دنیا ناپائیدار ہے. اس دنیا سے تمہیں صرف وہ سامان لینا ہے جو تمہاری آخرت کے لیے کام آ سکے. اور کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن مجید میں کہ لوگوں کو اللہ نے کتنی قوموں کو تباہ کر دیا جو قدرت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے محلات بنائے تھے, لیکن جب ان کا اوپر عذاب آیا تو وہ لگے ان سے بھاگنے, لیکن آواز آئی کہ اب نہ بھاگو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کہ اس بات سے بے خبر ہیں اور اس بات کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا عذاب ان کے دن کے وقت یا رات کے وقت آ جائے, گھروں میں آ جائے یا کہیں اور آ جائے. پھر امام کہتے ہیں اسی خطبے میں کہ یاد رکھو, کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سارا عذاب یہ مشرکین کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں؟ تو یہ یاد رکھو کہ یہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور چھوٹی سی چھوٹی بدی کو لا جمع کریں گے. یہ جو حساب اور کتاب ہے یہ مشرکین کا نہیں ہے, مشرکین تو گروہ کے گروہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ مسلمانوں کا حساب و کتاب ہے کہ کس نے عالم ایمان میں نیک عمل کیے ہیں. تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جانا. یہ دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں, شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ تمہیں اپنے اندر سمو لے, لیکن اس دنیا سے باخبر رہنا. اور نیک آدمی اور عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے, امام کہتے ہیں کہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے محتاط رہتا ہے, اور جب وہ محتاط رہتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے, اس کے اٹیچ نہیں ہوتا. تو اگر تم دنیا سے ڈرتے ہو تو دنیا سے محتاط رہو, اور اگر محتاط ہو تو اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو, کیونکہ دنیا اور دین, دنیا اور آخرت, دنیا اور محبت خدا اور اہل بیت ایک دن کی دل کے اندر نہیں رہ سکتی. اگر دل ایک ہے تو محبت ایک ہو سکتی ہے, یا تو وہ محبت ہوگی اللہ کی, رسول کی, اہل بیت کی, یا وہ محبت ہوگی دنیا کی اور دنیا کی خواہشات کی. ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں پہ میں ایک بات میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی, ابھی میں دوبارہ ایک بات بار بار میں کلیئر کرتا ہوں اس چیز کو, کیونکہ یہ جب شیطان آتا ہے خاص طور پہ بچوں کے سامنے اور وہ کہے گا اچھا ہمیں تو بالکل ہی دنیا سے دور ہو جانا چاہیے, ہمیں تو کسی غار میں چلے جانا چاہیے, جی مولانا صاحب نے کہا کہ دنیا کو نہیں وہ کرنا چاہیے. نہیں, دنیا میں اپنی جو جائز واجبات ہیں, یعنی کہ آپ کو فیملی کو پروان چڑھانا, اس کے لیے رزق حلال تلاش کرنا یہ واجب ہے. لیکن امام نے کہا کہ جب تم اپنی ان ضروریات تک پہنچ جاؤ اس کے بعد اس بات کو جمع کرنا کہ کل کو آسائش ملے گی, پرسوں کی مجلس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کہ اس دنیا میں آسائش بنائی نہیں. جس کے پاس جتنا پیسہ آ جائے, جتنا مال و دولت, اولاد اور ہر طرح کی پاور آ جائے, قبیلہ بڑا ہو جائے, اس کے لیے بھی آرام نہیں ہے. اور اس کے لیے بھی آرام نہیں ہے جو کہ اپنی زندگی میں مسلسل محنت کرتا رہے, اس وجہ سے کہ وہ اپنے بچوں کو حق حلال کھلائے, ان کی پرورش کرے, اللہ کے واجبات کو پورا کرے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے. کیونکہ سورہ بلد کی 4 آیت میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا, اس زندگی کا مقصد ہی مشکلات سے گزرنا ہے, اس میں آرام بنایا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ایک روایت میری نظروں سے گزری اور میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ ان روایت میں زندگی کے فارمولیز ہیں, زندگی کو ڈیکوڈ کر دیا گیا ہے قرآن مجید میں
یعنی قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، یہ ہے کہ آخرت متقین کے لیے ہے، لیکن قرآن مجید کے سارے رولز جو ہیں یہ یونیورسل رولز ہیں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں دیں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اگر آپ استغفار کریں گے آپ کی پرابلم سالو ہوں گی، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق ایسی جگہ سے پہنچائے گا جہاں سے آپ کو امید نہیں ہوگی. یہ یونیورسل رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں. یہ روایت جو ہے اس میں امام فرماتے ہیں کہ یقین کامل کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیا جائے لوگوں کی خوشی کے لیے. یہ پوائنٹ نمبر 1 کہ لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں. خاص طور پہ اگر بچے اسکول میں ہوتے ہیں، بڑے کسی کمپنی کے اس میں ہیں، کچھ ایسی چیز حرام چیز ہے، غلط چیز ہے، پارٹی ہے جس کے اندر نہیں جانا چاہیے لیکن چلے جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیا. امام نے کہا یقین کی منزل یہ ہے کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے لوگوں کی خوشنودی کے لیے. دوسرا کہ اپنے رزق کے اوپر جو اللہ نے دیا ہے اس پہ دوسروں کا شکریہ ادا نہ کیا جائے. تیسرا کہ جب آپ کے پاس اگر رزق کم ہو جائے تو اس میں کسی انسان سے شکایت نہ کی جائے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اگر حرص بڑھاتا تو حرص اور لالچ کبھی کسی کے رزق کو زیادہ نہیں کر سکتی. چاہے وہ جتنا لالچی ہو جائے، جتنا گریڈی ہو جائے، جتنی کوشش کر لے، اگر اس کا رزق نہیں لکھا تو زیادہ نہیں ہوگا. اور اگر حسد انسان کرے تو کبھی دوسرے کے رزق کو کم نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنا حسد کر کے کڑتا رہے. اور امام کہتے ہیں جس طریقے سے موت تمہارے پیچھے تیزی سے آ رہی ہے، اگر تم رزق سے دور بھاگو گے پھر بھی وہ رزق موت کی سی تیزی سے تمہارے پاس آ کے رہے گا. تو پھر امام کہتے ہیں کہ زندگی میں اطمینان اور راحت کا طریقہ یہ ہے کہ یقین رکھو اور اللہ کی رضا پر رضا رہو تو اطمینان اور راحت ملے گی. اور اگر شک کرو گے اللہ کی رضا کے اوپر اور یقین نہیں ہوگا اور اس سے ناراضگی ہوگی تو ہمیشہ غم و غصے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک کل ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جا کے اس کتاب کو alislam.org پہ یہ کتاب ہے، اور آج کل تمام کتابیں انگلش میں موجود ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ایک پیج تھوڑا سا پڑھیں اور اس کے اوپر وہ کریں. لیکن ایک بات میں یہاں پہ روک کے ایک بات میں کہہ دوں جو میرا خود مشاہدہ ہے، آپ لوگ اس سے ہو سکتا ہے یہ اتفاق کریں یا نہیں کریں. جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ یہ جو فرش عزا ہے یہ معجزہ ہے، یہاں پہ لوگ اپنے دن کے 1.5 2 2.5 گھنٹے لگانے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کا اٹینشن اسپین 30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں. اپنے فون کے اوپر شارٹس اور ٹک ٹاک اور یہ سب دیکھتے رہتے ہیں جس کے اندر 1 منٹ سے زیادہ ان کا اٹینشن اسپین ہی نہیں ہے. اور کسی اور کام کے لیے کہیں تو وہ نہیں آئیں گے. تو کہنا آسان ہے کہ کوشش کریں ایک پیج سپینڈ کریں، لیکن جب دنیا میں مگن ہو جاتا ہے آدمی تو وہ نہیں کر پاتا. اسی لیے جو شخص اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکالتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے تو وہ جہاد کرتا ہے، اور جو اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر ایک ورک بھی پڑھتا ہے، ایک آیت بھی پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ سمجھ کے، وہ بھی جہاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بلند مرتبہ ہے. تو انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو کہ alislam.org پہ اس پہ معجزات بتائے ہوئے ہیں. معجزات یہ ہیں کہ ایک معجزہ جو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے ایران میں، وہ بہت زیادہ وہ بیٹے ہیں ایک آیت اللہ کے،
ان کی زندگی میں پریشانی تھی. جو شخص روایت کر رہا ہے اس نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا, ان کی زندگی میں پریشانی تھی, تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ صبح کے وقت گھر میں نہیں ہے, مسجد حکیم میں ہے. مسجد حکیم کے پاس جب وہ پہنچا تو وہاں پہ اس نے ان سے کہا کہ آپ اتنی دیر ہو گئی, آج واپس نہیں آئے. تو جب تک وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ راز و نیاز کر رہے ہیں. جب وہ سجدے سے اٹھے تو ان کے چہرے پہ ایک نورانیت تھی, ایک فرحت تھی, ایک سکون تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ ہم واپس گھر آئے, ہم نے سنا کہ ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا حاجی عبد الجبار. اس نے آ کے 1000 تومان دیے. اس زمانے میں 1000 تومان ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. یہ جو راوی ہے یہ کہتا ہے کہ 3000 تومان میں یونیورسٹی کے پورا کورس یعنی پورا گریجویشن ہو جاتی تھی, اتنی بڑی اماؤنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 1000 کسی حاجی عبد الجبار نے لا کے دیے. کون ہے حاجی عبد الجبار؟ ہر جگہ پوچھایا گیا, کسی کو پتا نہیں کہ وہ کون شخص تھا جس نے آ کے یہ اماؤنٹ دے کے جو چلا گیا. اور یہ صرف وہاں کی مثال نہیں, کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اعمال کیے اور ان کی زندگی میں پریشانیاں بدل گئیں. میں خود جانتا ہوں, اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے والد موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میرے نانا بزرگ ہو چکے تھے, ملٹری میں تھے, ملٹری میں ریٹائرمنٹ کے قریب تھے, بچے 5 تھے, پڑھانا تھا سب کو. کہاں سے پیسے آئیں گے؟ ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے, اب کیسے پڑھایا جائے, کیسے بڑھا جائے, آگے کو گھر بنانا ہے وغیرہ وغیرہ. سورہ واقعہ کا انہوں نے ورد شروع کیا جو کہ 7 دن کا عمل ہے. ان کے ساتھ جو رہتے تھے انہوں نے کہا یہ بزرگ ہو گئے ہیں, انہیں کہاں سے ان کے رزق میں اضافہ ہوگا, کیسے یہ چیزیں چینج ہوں گی, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. دعا یہ پڑھ رہے ہیں کیسے ہوگا. 7 دن نہیں گزرے تھے کہ ایک کال آتی ہے کہ میرے ماموں کو قطر میں جاب مل گئی ہے اور اس کی وجہ سے تمام بچوں نے پڑھائی کی. یعنی کہ یہ معجزات, یہ اہل بیت علیہ السلام کے اسپیشل کرم ہے جو کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. بچوں کو نقاش, حزیر, جتنے بھائی ہیں ان کو میں اس بات کی تعلیم کرتا ہوں کہ اپنے ورد میں رکھ لیں سورہ واقعہ روزانہ رات میں پڑھنا. اس کی وجہ سے روایتوں میں ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ کبھی بھی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے رزق ہمیشہ بڑھاتا چلا جائے گا. چاہے وہ رزق اپنے ذریعے سے آئے یا دوسرے طریقے سے آئے, چاہے بچوں کو اسکالرشپ مل جائے, چاہے کسی طریقے سے آئے, لیکن اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیجیے گا. ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد. تو کل کی جو مجلس تھی وہاں سے اس پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے سے ہمیں مخاطب کیا اور کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں قرآن مجید میں, اور دوسرا یہ کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. یہ 2 طریقے کل ہم نے بات کی تھی کہ ہم کہاں کہاں آیا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کو دکھایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو, سماوات والارض کو 6 دن میں پیدا کیا, ہم نے ہر چیز کا ایک مقدار معین کر دی, ہم نے کریشن کے بعد تنہا نہیں چھوڑا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے ہدایت کے لیے لیلۃ القدر میں وہ کلام نازل کیا جو ہدایت ہے. اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ پھر کہا کہ ہم نے پیغمبروں کی مدد کی. کہاں کہاں مدد کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. رسول حضرت ابراہیم سے کہا قُلْنَا يَا نَارَ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اے آگ سلامتی ہو جا ابراہیم کے اوپر. تو یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے خلاقیت کے بعد ہدایت کا سرچشمہ پیدا کیا, پھر اس کے ساتھ ہم نے رسولوں کی مدد کی, اور اس کے بعد کہا کہ ہم لوگوں کو آخرت میں جمع کریں گے, اور اس وقت جہنم وہ یہ فریاد کرے گی حل من مزید, کہ اور کچھ ہے.
یعنی کہ اللہ نے اپنی قدرت بتائی کہ اس وقت کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. ہم یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. اور ہم نے بات کی پچھلی مجلس میں فرشتوں کے بارے میں، کس طرح کے فرشتے ہیں، روح القدس ہے. آج بات کرتے ہیں میں. اللہ تعالیٰ کہاں پہ میں یوز کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بار صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور بار صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد، یا اللہ محمد وآل محمد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جب توحید کو مترادف کرتا ہے کہ میں ہوں خدا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یعنی کہ کوئی معبود نہیں. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ ہے تو انہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی نماز قائم کرو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ کے اوپر کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، میں نے کہ میں خود اپنا نائب بنا رہا ہوں. پہلے کہا تھا کہ ہم نے فرشتے کو بھیجا مریم علیہ السلام کے پاس جس نے روح پھونک دی. یہاں پہ کہا کہ میں خود اپنا نائب بنانے والا ہوں. اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ میں جب اللہ تعالیٰ خود نائب بناتا ہے تو میں کو یوز کرتا ہے. میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. جب میں اسے ٹھیک کر لوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا. دوسری جگہ کے اوپر کہ جب میں نے ابراہیم کا امتحان لے لیا تو پھر ہم نے انہیں امتحان کے لیے چن لیا. تیسری جگہ کے اوپر ارشاد ہوتا ہے، تیسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ ہم نے تمہیں، یعنی یہاں پہ بھی اگین وہی ورڈ ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے. قال یا موسیٰ انی استفیتک، میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنے کام کے لیے. پھر حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے، میں نے تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچا لیا ہے. یہاں پہ 4 جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے اپنے نائبین کو، اپنے خاص لوگوں کو چنا اور اپنا وسیع بنایا، وہاں پہ میں یوز کیا. اسی طریقے سے جب رسول اللہ کو حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول پہنچا دیجئے، ڈائریکٹ آرڈر آیا. یہ نہیں کہ آپ کو چاہیے تو آپ پہنچا دیجئے، نہیں، ڈائریکٹ آرڈر آیا کہ جو آپ نے کہا ہے وہ آرڈر ہم جو ہے ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ پہنچا دیجئے اس میسج کو، جو کہ ولایت امام علی علیہ السلام کا میسج تھا. یہاں پہ ایک اور چیز آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ 2 چیز ہو گئی. جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بتاتا ہے وہاں پہ میں یوز کرتا ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ اسپیشل ہیلپ کی بات کرتا ہے، چاہے حضرت موسیٰ کی ہو، حضرت ابراہیم کی ہو، حضرت عیسیٰ کی ہو، چاہے وہ کریشن کی ہو، وہاں پہ میں یوز کرتا ہے. اور وہاں میں یوز کرتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے میں اس کے قریب ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوتا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. جہاں پہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے مومن تو اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم ذرا رکتے ہیں اور اب ذرا سوچتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن دوسری طرف پہلی مجلس میں جو ہم نے بات کی وہاں پہ بہت کلیئر یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کسی کیفیت میں مقید نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی شبیہ نہیں بنا سکتے. دعائے مشلول میں امام علی کہتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے. تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ
اس طریقے سے سن نہیں سکتا کہ اس کے کان نہیں ہے, دیکھ نہیں سکتا ہو کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں ہماری اس میں, تو پھر کہاں سے یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ تو خطبۃ البیان میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل. امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے اور انہوں نے فرمایا کہ وہ وقت آ گیا ہے جب کہ برائیاں بڑھ چکی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ حکمران بننے والے ہیں جو کہ تباہی کی طرف امت کو لے کے جائیں گے, اور تمام برائیوں کے بارے میں انہوں نے بتایا. تو ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا یا علی کیا یہ آپ کے زمانے میں ہوگا؟ تو امام نے فرمایا یہ خطبہ, اور کیا پاورفل خطبہ ہے کہ میں وہ ہوں, غصے میں آ کے جلال میں آ کے امام نے کہا کہ میں وہ ہوں جو صراط مستقیم ہوں, میں وہ ہوں جو نبی عظیم ہوں, میں وہ ہوں جو صدیق اکبر ہوں, میں وہ ہوں جو فاروق اعظم ہوں, میں وہ ہوں کہ جو ہواؤں کو چلاتا ہوں, میں وہ ہوں کہ جب بارشوں کو اٹھاتا ہوں, میں وہ ہوں کہ جب ابراہیم آگ میں گئے تو میں نے آگ کو حکم دیا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ, اور میں وہ ہوں جو ابراہیم کو تسلی دے رہا تھا آگ کے اندر, میں وہ ہوں کہ جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو اژدہا بنا اور وہ سب اژدہاؤں کو کھا گیا, میں وہ اژدہا تھا, میں وہ ہوں جو عیسیٰ کی مدد کر رہا تھا, میں وہ ہوں کہ جب نوح کشتی میں ہچکولے کھا رہے تھے تو میں وہاں پہ حضرت نوح کی مدد کر رہا تھا, میں وہ ہوں جس نے حضرت اسرافیل کو سور بتایا اور میں ہوں جو سور پہلی بار پھونکوں گا, میں وہ ہوں جس نے تمام فرشتوں کو بتایا کہ کیا کیا کرنا ہے, کب کب کرنا ہے, کس کو کیسے بنانا ہے, میں وہ ہوں کہ جب کچھ نہ تھا اللہ نے مجھے یوز کر کے یہ تمام چیزیں بنائی, لیکن سب کے ساتھ میں بندہ ہوں, وہ خدا ہے, اس نے قوت دی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, مجھے اس سے نہ ملانا, لیکن میں وہ ہوں جس نے یہ تمام چیزیں کی ہیں. تو یعنی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب اتنی ساری چیزوں, خطبہ بیان بہت ہی ڈیٹیل خطبہ ہے, میں ان میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا, وقت کی قلت کی وجہ سے, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ایک ایک جملے کو آپ اگر غور کریں تو کل جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ تیسری دعا میں جو فرشتوں کی بات ہوئی کہ وہ فرشتے جو کہ عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں, وہ فرشتے جو دوزخ کے دربان ہیں, وہ فرشتے جو جنت کے دربان ہیں, وہ فرشتے جو کہ جہنم کی طرف کھینچ کے لائیں گے, وہ فرشتے جو کہ ہر طبق میں آسمان کے موجود ہیں, وہ فرشتے جو کہ اللہ کے پاس موجود ہیں اور ہلتے نہیں, ٹھڈیاں ان کی زمین پہ لگی ہوئی ہیں, وہ فرشتے جو کہ رزق دینے اور بلائیں لانے پہ معین ہے, جو کہ ہواؤں کو چلانے اور بادلوں کو اٹھانے اور بارش کے قطروں کو گرنے پہ معین ہے, وہ تمام فرشتے جو کہ اللہ کی قدرت میں موجود ہیں, ان سب کو کس نے کام سکھایا؟ کسی نے تو انہیں سکھایا کہ یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نور محمد وآل محمد کو خلق کیا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اور ان کے نور سے تمام دنیا کی چیزیں آہستہ آہستہ خلق کی, تو اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں میں ہوں جبرائیل امین کا استاد, کیونکہ میں نے وہ تمام چیزیں سکھائیں. اب یہاں پہ ایک بات رک گیا کہ اگر ہم لوگ مسلمانوں سے مخاطب ہوں ان جنرل, خاص طور پہ یہاں پہ 3 طرح کے طبقے آتے ہیں. ایک وہ جو کہ اس لیول پہ معرفت کے پہنچ جاتا ہے جہاں پہ امام علی علیہ السلام کو سب کچھ سمجھنے کے
باوجود بندہ سمجھتا ہے، جو آگے بڑھ جاتا ہے وہاں کی بات نہیں کر رہا، وہ غلط ہے. اللہ کے بندے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے، اللہ کی کریشن ہے، اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں. لیکن میجورٹی اس بات کو نہیں مانیں گے. آپ یہ بات کہیں گے، لوگ نہیں مانیں گے. تو لوگوں کا نہ ماننا جائز ہے، اس لیے کیونکہ ان کے اندر کچھ کمی ہے. اب میں آپ کو اس کمی کی اگزامپل دیتا ہوں. چلیں، آپ یہ تمام چیزیں ماورائے عقل جو چیزیں ہیں وہ نہیں سمجھتے. آپ یہ تو سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی گھر میں پروان چڑھے، ان کے ساتھ پہلی نماز پڑھی، کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اگر نہیں مانتے تو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی، انہوں نے ان کے بستر پہ سوئے، ایک بار نہیں شیب ابی طالب میں ملٹیپل ٹائم سوتے رہے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے اوپر قربان کرتے رہے. چلیں، مکہ کے بعد مدینہ میں تمام صحابی تھے، چلے بدر میں امام علی کی تلوار نے سب کو شہید کیا، زیادہ لوگوں کو. احد میں جب سب بھاگ گئے تھے تب امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی حفاظت کی اور ذوالفقار ملی. احزاب میں جب کہ فوجوں در فوج موجود تھی اور کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، اس وقت امام علی علیہ السلام نے ان فوجوں کو بھگایا، عمر ابن عبدود کو ختم کیا. خیبر میں جب 40 دن تک مسلسل محنت کرتے رہے اور ایک بھی زخمی نہیں ہوا، تو 40ویں دن امام علی علیہ السلام نے اس دروازے کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا. جب حنین میں سب بھاگ گئے تب امام علی علیہ السلام اور چند صحابی رسول اللہ کے ساتھ رہے وہاں پر. تو آپ مان لیجئے، چلیں جنگوں کو چھوڑ کے یہ مان لیجئے کہ وہ رسول اللہ کے شانوں پہ کھڑے تھے اور بتوں کو توڑ رہے تھے. یہ مان لیجئے کہ انہوں نے سورہ برات ڈیلیور کی. یہ مان لیجئے کہ انہوں نے پہلا حج لیڈ کیا، ابو بکر کو واپس بلایا گیا. اگر یہ بھی نہیں مانتے تو یہ مان لیجئے، جو ماننا تو یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، ان کے سن ان لا ہیں، ان کے بچوں کے والد ہیں، ان کے اصحاب قصہ ہیں، مباہلہ میں ساتھ تھے، ان کا جنازہ پڑھانے والے تھے، غدیر کے منبر پر کھڑے ہونے والے تھے. اب یہ سب بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو کھٹکے کہ یہ سب چیزیں آپ بیان کیوں کرتے ہیں. تو یہ مان لیجئے بالکل بیسک چیز کہ مسلمان تو تھے، مسلمان کے ساتھ رسول اللہ کے بھائی تو تھے، اس کے ساتھ چوتھے خلیفہ تو تھے. اگر اتنا ہی مان لیں تو یہی میں اس کی بات کروں کہ لوگوں کی عقل وہاں تک کیوں نہیں پہنچتی، کیونکہ لوگ یہ اگر مان لیں یہ 3 چیزیں تو ان سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ 70 سال تک جس نے شام میں ایک مسلمان، ایک صحابی، ایک خلیفہ کے اوپر لعنت کروائی، وہ ایک مسلمان کے اوپر بہتان لگاتا رہا، الزام لگاتا رہا، بیک بائٹنگ کرتا رہا، اس سے جنگ میں آیا، تو کیسے آپ ان کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر انسان انہیں بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہے اور یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو کبھی بھی اس کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، کیونکہ وہ حق و باطل میں تفریق نہیں کر سکتا. اور جو حق و باطل میں تفریق نہیں کر سکتا، وہ اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ تفریق نہیں کر رہا ہے، اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس تقوی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے قرآن میں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف کریں گا، تمہیں فرقان عطا کروں گا. فرقان کیا ہے؟ جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی ایک کیپبلٹی ہے جو صرف تقوی سے آتی ہے. اگر انسان میں تقوی نہیں ہوگا تو وہ انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا،
انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے گا، اور جب تک وہ یہاں پہ رہے گا تو وہ کبھی بھی اوپر کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا، اور پھر وہ اسی جگہ آگے پھنسے گا جہاں پہ چوتھے امام نے کہا کہ وہ جو ترازو رکھی جائے گی وہ مسلمانوں کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز تقوی کی ایک اور افادیت آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں کہ جب انسان کے پاس تقوی ہوتا ہے تو اسے دنیا کی پریشانی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ طلاق کی میں اکثر بار بار تکرار کرتا ہوں کیونکہ سورہ طلاق کی پہلی چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہارے کام ہم ایسی جگہ سے کروائیں گے جہاں سے تمہیں امید نہ ہوگی، اور تمہیں رزق وہاں سے پہنچائیں گے جہاں سے تمہیں وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ دوسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آخرت متقین کے لیے ہے۔ اور جو ہم نے رمضان میں پوری ڈسکشن کی تھی کہ انسان کی زندگی میں فلاح کا مقصد کیا ہے کہ وہ وعدے تک پہنچ جائے جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ آخرت میں سکسس کا وعدہ ہے۔ تو اگر تقوی اختیار کر لیا تو دنیا میں جو ہوگا وہ تو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، آخرت میں وعدہ ہے کہ اللہ جانے اور امیر المتقین جانے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب یہاں تک ہم آ گئے اور واقعی مجھے امید نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے اتنی جلدی، کیونکہ آپ لوگ سنتے رہے تو میں آپ کو وہ چیزیں بتا دوں جو کہ میں نے سوچا تھا کہ آج ہو سکتا ہے نہ کور کر سکیں۔ سوال یہ آتا ہے، اب ذرا سا ریکیپ کر کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ریکیپ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی جان نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا، اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں، اور ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو وہ قوت دی ہے، وہ ولایت تکوینی دی ہے کہ جس کے اوپر چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہماری مدد کرے گا؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت رکھی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ 3 جگہ کے اوپر ارشاد فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَسْرُهُ وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بغیر دیکھے۔ یعنی اللہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ نہ دیکھے اللہ کو، نہ دیکھے رسول کو، نہ دیکھے اہل بیت کو۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے اہل بیت کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا، لیکن اللہ کو کسی نے ہی نہیں دیکھا۔ اللہ ٹیسٹ یہ کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو کہ اللہ کی مدد کرے بغیر دیکھے۔ دوسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، یعنی اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پہلے دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، اور پھر وعدہ لیتا ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا اس کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور اور ضرور کرے گا۔ اور تیسری جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ شرط فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے گا، لیکن اب مدد کیسے ہو؟ تو یہاں پہ میں پچھلی جو ایک سیریز کی تھی وہاں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور وہاں سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند چیزیں بتائی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گی، اور جو بھی اس
کام میں، اس ویژن میں، اس گول میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں مدد کرے گا۔ اس کی اگزامپل بہت ساری ہیں۔ علامہ ناصر عباس جو لوگ ملتان سے ہیں، پاکستان سے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ 12 سال پہلے 42 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ اس آدمی کو اس وکالت پہ شہید کیا گیا پاکستان میں کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کھل کر بات کی تھی، حضرت فاطمہ زہرا کی وکالت کی تھی، سب کے سامنے کھل کے وکالت کی تھی، اور 42 سال کی عمر میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس شخص کے آج اگر اس کے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں 1,55,000 فالوورز ہیں۔ اس زمانے میں جب یوٹیوب تھا ہی نہیں، اس زمانے میں شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے اس نور کی مدد کی، جس نے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی حقوقوں سے میرے نور کو بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ اس نور کو تمام کر کے رہے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اس کام میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مدد کرتا ہے کہ تم دنیا سے چلے جاؤ، تمہاری باقیات نہ رہے، میں تمہارے ذکر کو باقی رکھ کے، تمہارے قدموں کو جما کے، تمہارے مسائل حل کر کے یہ دکھاؤں گا کہ تم نے میری مدد کی تھی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہاں پہ ہمیں ایک بات کا بہت اس بارے میں خیال رکھنا چاہیے، دو چیزیں، کیونکہ اگین جس وجہ سے میں نے پہلے کہا تھا مجالس میں اس طرح پریپیئر کرتا ہوں جو میں اپنے آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں اپنے آپ کو وہ کوسچن جو میرے ذہن میں ہیں وہ میں اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں۔ تو چند باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو کر لیا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے کام کے لیے؟ کیا کسی ایرے غیرے کو چن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چن سکتا ہے یا وہ خاص لوگوں کو چنتا ہے؟ تو دعائے کمیل میں جو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے، جو امام علی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو اپنے کام کے لیے چنتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اس کے کانوں میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اسے بات سنے اور سمجھ آئے، اور اسے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، اس سے اپنے کام کرواتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ لوگوں کو لگے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ خود نہیں کر رہے، کسی وجہ سے اللہ نے آپ کے اندر پاکی دیکھی ہے اور آپ کو چنا ہے، اور جب اللہ نے چن لیا ہے اس کام کے لیے تو یہ یاد رکھیے جب تک اس کام کو کرتے رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی، ایسی ایسی جگہ سے آئے گی جہاں سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے صرف کام کرنے کی، رزلٹ دینا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر رزلٹ ٹیمپرری طور پہ مشکل بھی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کربلا جیسا واقعہ ہو گیا، وہ نور قائم کا قائم رہا، شام، کوفہ، بازار سب گزر گئے، وہ نور قائم کا قائم رہا۔ بات صرف حضرت زینب کی اس انسٹیٹیوشن کی رہ گئی جو کہ اہل بیت علیہ السلام نے سنواری ہے اپنے خون سے، کہ عزاداری رہ گئی، چاہے لکھنؤ ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان، کہیں چلے جائیے، وہ عزاداری رہ گئی اور باقی سب کے سب ختم ہو گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی یا علی یا علی۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو اللہ تعالی چن لے کسی کام کے لیے اور آپ کو لگے کہ چن لیا ہے تو غرور نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ یہ یاد رکھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جب برائی آتی ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور ایک اور چیز کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے کسی کو چنتا ہے اور وہ اپنے آپ چینج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی روش چینج کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ اپنی روش چینج کر لیتا ہے تو قرآن مجید میں 2 جگہ پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بدل دیں گے ایسوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں۔ اللہ کا کام نہیں رکے گا، لوگ بدل جائیں گے، چوائس ہماری ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں ہوں جو کہ اس کام میں کرتے کرتے اس دنیا فانی میں جو کہ کام کی جگہ ہے یہاں سے گزر جائیں، یا پھر اس شیطان کی باتوں میں آ کے اپنے غرور میں اپنی انا میں اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اس وقت وہاں سے دور ہو جائیں جبکہ ہماری موت کا وقت قریب ہو۔ یہ ایک چوائس ہے جو ہم سب کے پاس ہے، اور یہ چوائس ہمیشہ انسان کے پاس ہے۔ یہ چوائس ان لوگوں کے پاس بھی تھی جو کربلا میں امام کو گھیرے ہوئے تھے، یہ چوائس ان کے پاس بھی تھی جو کوفہ میں موجود تھے، اور یہ چوائس ان لوگوں کے پاس بھی تھی جو شام میں تھے، ان لوگوں کے پاس آج بھی ہے جو 1.8 بلین مسلمز دیکھ رہے ہیں کہ 7 دن سے لوگ بھوکے ہیں، 7 دن سے بھوکے بچے مر رہے ہیں، جن کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، جن کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ مائیں اپنے بچوں پہ روتی ہیں، بزرگ اپنے بچوں پہ روتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ پہ روتے ہیں، لیکن 1.8 بلین مسلم کوئی کچھ نہیں بول سکتے۔ ان کے پاس بھی چوائس ہے، لیکن یہی چوائس امتحان ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ وقت اس وقت آئے گا، وہ ظہور کا، آپ کی روایت سنی ہوئی ہے، بس ایک جلدی سے گزر جاؤں گا اس روایت سے، کہ جب تک ظہور نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ آزما نہ لے ہر ایک شخص کو اور اس کے اندر ایمان کو ٹٹول نہ لے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کمرے میں گندم رکھ دی جائے، اس کے اندر کیڑا لگ جائے، اسے نکال کے چھان کر واپس رکھ دو، پھر اسے نکالا جائے، کیڑا لگ جائے، چھان کے واپس رکھ دو، پھر کیا جائے، متواتر 10-12 مرتبہ کیا جائے، یہاں تک کہ اس کے اندر کیڑا لگنا ختم ہو جائے۔ ان کے دل جب مومنوں کے اس طرح چھان لیے جائیں گے اور ناپاک پاک سے الگ ہو جائے گا، تب تیاری رکھنا کہ وہ رمضان کی 23 تاریخ کو وہ جب آسمان سے آواز آئے گی تو اپنا ہر کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ وہ آواز ہماری طرف سے ہوگی، اللہ کی آواز ہوگی، اور اس کے بعد جو ہچکچایا تو وہاں پہ واپسی کا موقع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تلوار اٹھے گی، پھر ان لوگوں کا بدلہ لیا جائے گا جو بیمار مارے گئے، جو بھوکے پیاسے مارے گئے، ان شیعوں کا بدلہ لیا جائے گا جو پارا چنار ہو، کراچی ہو، پورے پاکستان میں، ان لوگوں کا جو انڈیا میں، کشمیر میں، بھوٹان میں، ان لوگوں کا جو کہ ہر ایک جگہ پہ بے گور و کفن یا بغیر کسی وجہ کے مارے گئے۔ اور لیکن سب سے اولین بدلہ ہوگا امام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا، جیسی وجہ سے یہ آواز آئے گی، یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین، یہی ان کا نعرہ ہوگا جب وہ کعبہ میں بلند ہوں گے اور وہاں سے آگے بڑھیں گے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام واپس آ گئے مدینہ، تو مدینہ آ کر انہوں نے لوگوں کے گھر شادی میں جانا چھوڑ دیا، شادی میں نہیں جاتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی آیا، صحابی نے کہا یا امام آپ میرے گھر شادی میں نہیں آئے، مجھے بچے کی شادی ہے، اگر آپ آ جائیں تو بہت آپ کی عزت، میری عزت افزائی ہوگی، آپ کی نوازش ہوگی۔ امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں جانا چھوڑ دیا۔ اب اس نے کہا کہ امام کوئی طریقہ ہے
कोई तरीका बताइए कि आप शादी में आ जाइए। कि अच्छा, अगर तुम मेरे भाई अली अकबर के मसाइब पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे भाई की शादी में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है मौला, मैं मसाइब वहां पे पढ़वाऊंगा, आप आइएगा। जब शादी में आए, वहां पे जाकिर ने मसाइब पढ़ना शुरू किए। मसाइब में सब रोने लगे। जब सब लोग रोने लगे, मजलिस खत्म हुई, देखा तो इमाम मौजूद नहीं। इमाम को ढूंढा गया तो वो बाहर खड़े थे। उसने पूछा, इमाम आप बाहर क्यों खड़े हैं? उसने कहा कि इमाम ने कहा कि देखो, जब तुमने मुझे बुलाया था तो ये तुम्हारा घर था, लेकिन जब तुमने हमारे शोहदा का जिक्र किया तो मैंने वो हस्तियां देखी जो अंदर आ रही थी। हजरत फातिमा ज़हरा थी, एक छोटी बच्ची के साथ आ रही थी। मैंने अपने जद नाना को देखा, मैं बाहर आ गया। मेरा काम यहाँ पे, क्योंकि मैं अब सबको इस्तकबाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा घर नहीं रहा। यहाँ पे वो सवारियां मौजूद हैं जो कि तुम नहीं देख सकते। इमाम अलैहिस्सलाम यूं करते करते साले साल रोए, मुतवातर रोते रहे। एक दिन मिनहाल ने पूछा, इमाम कब तक रोइएगा, कितने अरसे रोइएगा? बहुत जमाना गुजर गया। इमाम ने कहा, मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया। याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा यूसुफ गायब हुआ था, पता था कि वो जिंदा है। याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखें खुश्क हो गई, आंखें सफेद हो गई। जैसे ही कोई जिक्र होता था, कहते थे हाय यूसुफ, हाय यूसुफ। उन्हें मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, क्योंकि यूसुफ ने ख्वाब देखा था कि 12 सितारे, एक चांद, सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब सच्चा था, वो काम होना था। यूसुफ जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखों से गायब थे। उनकी आंखें सफेद हो गई। मेरे सामने मेरे खानदान के 18 यूसुफ एक ही दोपहर में भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। सुबह से जाते थे, लाशा वापस आता था। भाई गया, लाशा वापस आया। चाचा गए, लाशा नहीं आया। भांजा गया, कजन गया, लाशा टुकड़ों में आया। एक दिन में 18 यूसुफ इस तरह शहीद कर दिए गए। मैं कैसे ना रहूं मिनहाल, मैं कैसे ना रहूं? मिनहाल कहते हैं, ओ इमाम मुझे मालूम है बहुत ज्यादती हो गई, बहुत ज्यादती हो गई, लेकिन इमाम मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, मौला शहादत तो आपकी मिरास है, शहादत तो आपकी मिरास है। तो इमाम कहते हैं, मिनहाल तुमने सही कहा, शहादत हमारी मिरास है, लेकिन क्या माओ बहनों का बलवे में जाना और 5 लाख तमाशाई शराबी का दरबार की भी एक दरबार से दूसरे दरबार में जाना, यह भी हमारी मिरास है। रिवायतों में है कि जब ये काफिला शाम पहुंचा, इमाम से पूछा गया, इमाम कहां पे आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ? इमाम ने कहा, अशाम, अशाम, अशाम। शाम में क्यों दुख हुआ इमाम? रिवायतों में है कि जब असीरों का ये छोटा सा काफिला, 16 औरतें थी, एक इमाम मर्द थे, 2 मर्द बच्चे थे। वो एक काफिला जब जमघट्टे से बाजार से गुजरता था, जहां लाखों तमाशाई थे, कोई ऊपर से पत्थर मारता था। इस काफिले की आगे 72 नेज़े थे, हर नेज़े के ऊपर एक सर था और सर के पीछे एक इमाम कमर झुकाए हुए, हथकड़ियां पहने हुए, कंबर में लंगर पड़े हुए, पांव में बेड़ियां पहने हुए इस तरह चलता था कि उसकी कदम एक के बाद एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता था। जब वो स्लो होते थे तो एक ताज़ियाना पड़ता था। तमाम शायकीन देख रहे थे कि अहले बैत के साथ क्या हो रहा है। उसके
پیچھے ایک رسی میں 16 گلے بنے تھے کہ جو بڑے کبھی گلا اسی رسی میں, چھوٹی سکینہ کبھی گلا اسی رسی میں. شام میں یہاں ختم نہیں ہوا شرابی کا دربار, اور پھر ایک پیشی نہیں دوسری پیشی, کبھی رات میں پیشی, کبھی بلایا, ہر بار بلاتے تھے, کبھی کہتے تھے کہ سکینہ مجھے غلامی میں چاہیے, کبھی کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ اچھا ہوا. اس دربار میں جب امام بار بار جاتے تھے تو وہاں پہ ایک بیوی ایک بہن پوچھتی تھی, اگر کسی کی چھوٹی بہن ہو یا چھوٹا بھائی ہو, وہ بڑے بھائی سے پوچھتا ہو بھیا یہ چڑیا پرندے کہاں جاتے ہیں, اور بھیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے, اور وہ بیچارہ بھائی کہتا ہو کہ ہم کہاں جائیں گے, ہم تو یہی موجود ہیں. وہ بہن کا لاشا ہاتھ پہ اٹھائے اور اسے وہاں دفن کر دے. جب یہ قافلہ کربلا سے واپس پہنچا تو امام نے قبر میں ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا چچا عباس آپ کے ہاتھ کٹانا آسان تھا, مگر میری پھوپھی, میری ماں جیسی پھوپھی کا سر کھلے دیکھنا مشکل تھا. اے بھائی اکبر تمہارا سینے میں سرا کھانا آسان تھا, تمہاری مشکل تو ختم ہو گئی, لیکن میں روزانہ مرتا تھا, میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. بابا کی قبر میں آ کے کہا ہوگا بابا آپ کی جو دختر امانت تھی اسے شام میں چھوڑ آیا, وہ مجھ سے روزانہ پوچھتی تھی بھیا کوئی طریقہ ہے کہ ہم گھر چلے جائیں, بھیا مجھے بابا یاد آتے ہیں, بھیا مجھے مدینہ یاد آتا ہے, کوئی طریقہ ہے. اب جب وہ واپس آ گئے تو اس ہشام نے جب زہر دیا تو اس زہر کا اثر کیا ہوا ہوگا کہ وہ اس انسان جو 20 سال تک روتا رہا, جس نے اپنا جگر پہلے ہی خالی کر دیا, وہ توپ توپ کے مرنے لگا. یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو کہ مدینہ میں اٹھا, اس سے پہلے رسول اللہ کا جنازہ نہیں اٹھا. حضرت فاطمہ کو رات میں دفن کیا گیا, امام علی کو 11 لوگ لے کے چلے, امام حسن کے جنازے پہ تیر آئے, امام حسین کو کربلا میں رہنے دیا گیا. یہ پہلا جنازہ ہے. جب پتا چلا آج کھول کے رو لیجیے کیونکہ آج اس کی مجلس ہے جو 72 کا افسوس کرنے والا تھا, ان کا عزادار تھا, آج وہ تابوت میں سو رہا ہے. آج اس کی مجلس ہے کہ آج ساتھ میں امام علی بھی ہوں گے, امام حسین بھی ہوں گے, حضرت علی اکبر بھی ہوں گے, حضرت عباس بھی ہوں گے, کہ ہمارا عزادار جو اکیلا چکر لگا کے آیا آج وہ تابوت میں سو رہا ہے. مدینہ میں جب زہر ملا تو امام کے لیے لوگ پانی لے کے آئے. امام نے کہا اسی پانی کے لیے میرے بابا کو بھوکا پیاسا مار دیا گیا. امام محمد باقر بنواتے ہیں کہ جب میں نے بابا کو غسل دیا تو ان کی قبر میں ابھی تک وہ نشانات موجود تھے جو کہ تازیانوں کے نشان تھے. میں کہتا ہوں کہ جب سنت البقیع میں جنازہ پہنچا ہوگا امام نے کہا ہوگا بابا جو حق تھا رونے کا وہ ادا نہ کر سکا, میں نے اپنی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا, اب وہ جانے جو بدلہ لینے والا ہے, میں بدلہ نہیں لے سکا. یا نصارات الحسین, یا نصارات الحسین, باق کے حاضر مجلس, باق محمد علی و فاطمہ والحسن والحسین, یا امام السماعت, بدلا بدلا بدلا. عالم الذین ظلموا ای منکر اللہ بحق محمد و آل محمد. اللہم اجل ولیک الفرج, اللہم اجل ولیک الفرج, اللہم اجل ولیک الفرج. ماتم